بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلی و بعد حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی قسم میں آپ نے جانا صحابی کسے کہتے ہیں، اس لفظ کا لغوی مفہوم کیا ہے، اس کا شرعی مفہوم کیا ہے، اور قرآن حدیث کی لغت کی روشنی میں آپ نے تفصیل سے سن لیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ صحابی کی معرفت، ہم کیسے جانیں کون صحابی ہے کون صحابی نہیں ہے؟ کسی کے صحابی ہونے کی معرفت جانکاری کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے علماء نے ضابطے اور طریقے متعین کیے ہیں۔ ان ضابطوں اور طریقوں کی تفصیل یہ ہے: ایک، تواتر سے کسی کی مصاحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یعنی جگہ جگہ ذکر آئے حدیث میں، آپ کے ساتھ بیٹھا، آپ کے ساتھ جہاد کیا، اس سے جو خبر ملے حدیث سے یا سیرت سے کہ فلاں آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے رہتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، تو یہ دلیل ہے تو صحابی ہے۔ کثرت سے اس مصاحبت کے راوی ہوں، جس سے طے ہو، یعنی جو لوگوں نے بیان کیا اپنی آنکھوں دیکھا حال، جیسے حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ عام طور پر آتا ہے جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عمر بن خطاب، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابوبکر وابن الخطاب۔ تو اس طرح کی روایتیں آتی رہتی ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں یہ صحابی ہیں۔ تو اسی طرح دوسروں اصحاب کے بارے میں بھی اگر اس طرح کی روایات موجود ہو تاریخ میں، سیرت میں اور سنت رسول میں، یا قرآن آیات کی شان نزول اتری ہے، اس میں جو شان نزول کے سلسلے میں جو روایات ہیں اور واقعات ہیں، تو اس سے طے ہوتا ہے کہ ہاں یہ صحابی ہیں۔ اس کی مثال خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ ہیں۔ ان سب کا ذکر کثرت سے آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، آئے، جہاد کیا، اٹھے بیٹھے، کھایا۔ دو، استفادہ اور شہرت کی بنا پر کسی کی صحبت حاصل ہو، مشہور ہو کہ ہاں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، ذکر کرے کوئی کہ ہاں یہ بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے رہتے تھے، تو یہ دلیل ہے کہ صحابی ہیں۔ تین، ایک صحابی سے روایت ہو کہ فلاں صحابی ہے۔ اسی طرح تابعیت بھی ثابت ہوگی کہ کوئی تابعی دوسرے فرد کا تزکیہ کرے جو تابعی ہے۔ ایک صحابی حدیث بیان کرے اور کہیں فلاں صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کسی فرد کے بارے میں کہ وہ صحابی ہے۔ چار، کوئی خود اپنے صحابی ہونے کی خبر دے، اس کے اندر عدالت و معاشرت کا پتہ ہو، وہیں طور کہ وہ کہے میں صحابی ہوں، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص صحابی ہے۔ حوالہ ہے اس اصول و ضابطے کی: الکفایہ جلد 1 صفحہ 194، الباعث الحسیس صفحہ 517، الاصابہ صفحہ 5 و 6، اسماء الصحابہ صفحہ 10، فتح المغیث جلد 4 صفحہ 26 تا 31، تدریب الراوی جلد 3 صفحہ 428 429، مقدمۃ ابن الصلاح التنقید والايضاح صفحہ 299۔ تو یہ چوتھا اصول ان تمام کتابوں میں موجود ہے کہ خود آدمی اپنے آپ کو بتائے کہ میں صحابی ہوں، اور اس کے اندر پتہ چلے کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، معاصر تھا۔ حافظ ابن حجر نے معرفت صحابی کا دوسرا ضابطہ بتایا ہے، اس سے بہت سے لوگوں کے صحابی ہونے کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ضابطہ 3 امور سے ماخوذ ہے۔ مغازی میں صحابہ ہی کو شرکت کا حکم ملتا تھا، اس لیے فتوحات اور عدت کے متعلق واقعات کی جانکاری سے بہت سے صحابہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں تو اس میں ذکر آتا ہے، فہرست آتی ہے یہ شریک ہوئے، تو اس طرح سے تعین ہو جاتی ہے صحابہ کی کہ فلاں آدمی صحابی تھا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ابن حجر کے ضابطے کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کانا لا یولد لاحد مولود الا اتى به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے گھرانے بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتا تھا، آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں یہ طے کرنا ہے کہ اچھا صحابی ہیں کہ نہیں، تو ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ مثلا وہ جب پیدا ہوا تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، آپ نے اپنے گود میں لیا، تحنیک کی اور اس کو دعا دی، تو اس سے بھی تعین ہو جاتی ہے کہ فلاں آدمی صحابی ہے۔ تیسرا نقطہ ابن حجر کے اس ضابطے کا: 10 ہجری میں مکہ اور طائف میں تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حجۃ الوداع میں شریک ہوئے تھے۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے صحابہ کی فہرست میں ان کا شمار ہوگا، کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا۔ الاصابہ جلد 1 صفحہ 16، یعنی جو لوگ اس وقت ایمان لائے حجۃ الوداع میں یا آپ کے مکہ و طائف میں، اور اس وقت صحابہ کی جو فہرست بنی، تاریخ میں صحابہ کی بہت سے تقریباً 10,000 صحابہ کی فہرست موجود ہے۔ اسلام تو بہت سے لوگوں نے قبول کیا تھا، لیکن تاریخ میں جتنا ریکارڈ موجود ہے اتنی تعداد عام طور بتائی جاتی ہے کہ جیسے تبوک میں 30,000 صحابہ شریک تھے، یا حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے زیادہ شریک تھے لوگ، تو اس طرح تعین ہوتی ہے۔ اچھا، تعین اس لیے کہ صحابی کون ہو، اس کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے یہ اصول و ضابطے بنے ہیں کہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ شیعہ کہہ دیتے ہیں فلاں صحابی تھا، وہ صحابی نہیں ہو بلکہ وہ تیسری چوتھی کا ہو، تو ایسا گھپلا ہو سکتا ہے نا۔ تو اس گھپلے سے بچنے کے لیے اور
परफेक्ट अंदाज में ये तय करने के लिए कि हाँ कौन सहाबी हो सकता है, इसलिए कि सहाबी होना दुनिया का सबसे बड़ा मर्तबा है, और जितने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लिया आपने फरमाया जहन्नम उस पर हराम हो जाती है। तो ये इतना बड़ा फजल और शरफ है, तो उसके लिए ताइन ज़रूरी है कौन सहाबी हो सकता है, कैसे हम जानें। तो ये उसूल ज़ाब्ते बनाए गए हैं कि सहाबी वो हो सकता है, ये जो ज़ाब्ते बताए गए ऊपर, इन ज़ाब्तों की रोशनी में जाना जा सकता है कि फ़लाँ सहाबी है और फ़लाँ सहाबी के ऊपर सहाबी होने का ये टाइटल लागू हो सकता है। तादाद सहाबा, असहाब कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की भी ज़ब्त ताइन तादाद बयान करना मुश्किल है। तादाद सहाबा के मुतालिक मुख्तलिफ अक़वाल मनकूल हैं और तमाम अक़वाल तहदीदी नहीं तक़रीबी हैं, यानी भी ज़ब्त तादाद नहीं बताई जा सकती है, एक अंदाजे से मुतालिक बताया जा सकता है। उनकी तादाद 1 लाख तक, 1,14,000 तक और 1,24,000 तक बतलाई जाती है। ये मशहूर अक़वाल हैं। इनके सिवा दीगर अक़वाल भी हैं। मज़कूरा तादाद का दारो मदार अबू ज़ुरआ राज़ी की रिवायत है। असहाब कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की भी ज़ब्त तादाद बयान करना मुश्किल है। इस सिलसिले में ग़ज़वे तबूक के मुतालिक हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल का हवाला दिया जाता है। उन्होंने फरमाया वल मुस्लिमूना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरुन ला यजमाउहुम दीवानुन हाफिजुन। मुस्लिम हदीस नंबर 7016, बुखारी हदीस नंबर 4181। तर्जुमा, मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत थे, उनके आदाद शुमार का बाज़ाब्ता रजिस्टर नहीं था। आज के ज़माने में तो एहसाइयात होती हैं ना, सेंसस होते हैं ना, पहले कहाँ किस मुल्क में किस जगह था, लेकिन सबसे ज़्यादा एडवांस मुस्लिम तारीख़ है कि वहाँ इन तमाम चीज़ें मुख्तलिफ तादाद की, तबक़ात की, लोगों की, अच्छों की, बुरों की, उलमा की मालूमात हैं, लेकिन बिज़ब्त नहीं हो पाया था। बस ये अंदाज़ा या मुख्तलिफ मौक़े पर ये बयान किया गया इतनी तादाद थी, इतनी तादाद थी। तो कुल मिला जुला करके ज़्यादा से ज़्यादा 1,24,000 तक सहाबा की तादाद बताई जाती है। हज्जतुल विदा के इज्तिमा में मौजूद सहाबा की हतमी तादाद के तौर पर बयान किया जाता है, लेकिन इस तादाद का तयन भी तखमीनी है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हज का आंखों देखा हाल बयान किया है। उसमें उन्होंने भारी भीड़ की बात कही है, तादाद का जिक्र नहीं किया है। फरमाया नज़र तो इला मद्द बसरी बैन यदैहि मिन राकिबिन व माशिन अन यमीनिहि मिस्ल ज़ालिक और यसारिही मिस्ल ज़ालिक मिन खल्फिही मिस्ल ज़ालिक। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी हद निगाह तक देखा, पैदल और सवार, इसी तरह आपके दाएं, इसी तरह आपके बाएं, इसी तरह आपके पीछे। असहाब कराम की तादाद के सिलसिले में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती और अक़वाल तखमीनी और तक़रीबी ही हैं, तहदीदी नहीं हैं। इस बारे में इमाम शाफ़ी की मशहूर रिवायत है, 60,000 के करीब मुसलमानों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आपसे रवायत की, और 1,14,000 सहाबा को आपने वफ़ात के वक्त छोड़ा। इस कौल के अलावा अबू ज़ुरआ राज़ी का कौल बहुत मशहूर है और अक्सर तबक़ात सहाबा और उलूमुल हदीस किताबों में उसके हवाले हैं। अबू ज़ुरआ राज़ी की रिवायत है क़ुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनमियत अल्फ़िन व अर्बअता अशरा अल्फ़न मिन अस्सहाबति मिमन रवा अन्हु व समिअ मिन्हु फ़क़ील लहू हाउलाई ऐन कानू व समिअ मिन्हु क़ाल अहलुल मदीनति व अहलु मक्कता व मिन बैनिहिमा मिनल अअराबी व शहीद माहू हज्जतुल विदा कुल्लुन राहू समिअ मिन्हु फ़ी अरफ़ा। अल जामिउ लि अख़लाक़ रावी वलाद अबी सामे, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 293। अल बाइसुल हसीस सफ़ा नंबर 506। तलक़ीह फ़हूमिल असर सफ़ा 49। तदरीबुर रावी जिल्द 3 सफ़ा 432। तबक़ात इब्न साद जिल्द 2 सफ़ा 377। अल इसाबा जिल्द 1 सफ़ा 3। अत-तक़ीद वल इज़ाह सफ़ा 304। फ़तहुल मुग़ीस जिल्द 4 सफ़ा 109। रसूल पाक का इंतकाल हुआ, आपके पीछे 1,14,000 सहाबा थे जिन्होंने आपसे रवायत की, आपसे सुना। कहा गया वो लोग कहाँ थे और कहाँ आपसे सुना? कहा अहले मदीना, अहले मक्का और इन दो शहरों के दरमियान के लोग और आराब और वो जो हज्जतुल विदा में आपके साथ थे, सबों ने अरफा में आपको देखा, आपको सुना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल बासत से वफ़ात तक 23 सालों तक मुसलसल दावत व तबलीग की और पूरा जज़ीरतुल अरब आपके ज़ेरे नगी आ गया। इस पूरे अरसा में आज़ाद, ग़ुलाम, मर्द, औरत, छोटे बड़े, बूढ़े जवान, सबको आपने तबलीग की और कसरत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, आपको देखा, मिले, आप पर ईमान लाए। ग़ज़वात में, असफ़ार में, हज में, उम्रों में आपके दीदार, मुलाकात और इस्लाम से मुशर्रफ हुए। आपका दीदार किया, मुलाकात की, इस्लाम से मुशर्रफ हुए। यमन, बहरैन, ओमान, नजद, हिजाज आपके ज़ेरे नगी आए। फ़तेह मक्का में 10,000, हुनैन में 12,000 और तबूक में 36,000 का लश्कर आपके साथ था। यह आम मशहूर मकबूल तादाद है। अगर 30,000 को मेयार बनाया जाए और ये मान लिया जाए कि सारे मर्द माजूरों को छोड़कर जो लंगड़े, लूले, नाबीना और नादार और ग़ुलाम थे, सब जिहाद में निकल गए थे और हर फर्द की बीवी और सिर्फ 2 बच्चे माने, तब भी तादाद 1,20,000 से ज़्यादा बनेगी, जबकि ये तादाद इंतहाई कंजर्वेटिव है। इब्न हजर अबू ज़ुरआ की रवायत से मुआज़ना करते हुए मारिफतुस सहाबत व तबक़ात में
موجود تعداد کے متعلق فرماتے ہیں فجمعت کتابا کبیرا فی ذالک میزت فیہ صحابۃ من غیرہم ومع ذالک فلم یحصل لنا من ذالک جميعا الوقوف علی العشر من اسامی الصحابۃ بالنسبۃ الی ما جاء عن ابی زرعۃ الاصابہ جلد 1 صفحہ 2۔ ابن حجر کہتے ہیں اس باب میں نے ایک بڑی تعداد جمع کی ہے، بڑی کتاب جمع کی ہے جس میں صحابہ کو غیر صحابہ سے چھانٹا ہے۔ اس کے باوجود ان تمام احصائی جہود کا حاصل یہ نکلا کہ راضی کی بیان کردہ عدد کے مقابلے میں 10% صحابہ کے اسماء معلوم نہ ہو سکے۔ حافظ رحمہ اللہ نے صحابہ میں مقررات کے ساتھ 12,279 تراجم صحابہ کو ثبت فرمایا ہے۔ اسی طرح تدریب الراوی کی عبارت ہے فجمیع من صنف فی الصحابۃ لم یبلغ مجموع ما فی تصانیفہم 10,000 ما کونہم یذکرون من توفی فی حیاتہ ومن عاصرہ وادرکہ صغیرا، جلد 3 صفحہ 433۔ ترجمہ: اس طرح صحابہ کے متعلق جن لوگوں نے کتابیں لکھی ان تمام کی ساری تفصیلات میں صحابہ کی مجموعی تعداد 10,000 تک نہیں پہنچتی ہے، باوجود یہ کہ انہوں نے ان تمام صحابہ کا تذکرہ کیا ہے جو حیات رسول میں فوت ہو گئے یا آپ کے معاصر رہے یا آپ کو کم عمری میں پایا۔ ابن اسیر جزری جن کی وفات 606 میں ہوئی، انہوں نے اس سلسلے میں لکھا ہے اما عدد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رام حسر ذالک رام امرا بعیدا ولا یعلم حقیقت ذالک الا اللہ عز وجل لکثرت من اسلم من اول البعث الى ان مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذالک 23 سنة و25 واقلہ 20 وقد ورد انہ سار عام الفتح فی 10,000 من المقاتلۃ والى حنین فی 12,000 وإلى حجة الوداع في 40,000 وإلى تبوک في 70,000 وقد روي عنه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و24,000 والله أعلم بحقيقة ذلك۔ جامع الوصول جلد 12 صفحہ 120۔ ترجمہ: رہی بات اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کی تو جو حسر تعداد کے چکر میں پڑے گا ایک مستبعد امر کے پیچھے پڑے گا، اس کی حقیقت صرف اللہ عز و جل کو معلوم ہے، اس لیے کہ بعثت سے لے کر وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک 23، 25 یا کم از کم 20 سال کے وقفے میں بکثرت لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایسی روایتیں ہیں کہ فتح مکہ کے سال آپ 10,000 مقاتلین کے ساتھ نکلے، حنین میں 12,000 مقاتلین کے ساتھ، حجۃ الوداع میں 40,000 جانصاروں کے ساتھ اور تبوک میں 70,000 کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت 1,24,000 صحابہ تھے، حقیقت کا پورا علم اللہ کو ہے۔ صحابہ کی جتنی تعداد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ٹائم، تعداد ان کی تحدید حصر کے طور پر نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ جن کے بارے میں معلوم ہوئی تفصیل کے ساتھ یا جو بڑے بزرگ صحابہ تھے تو ان کے متعلق جو ریکارڈ میں آ پایا ہے اور تفصیل سے ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، تو جیسے اس میں گزرا تدریب الراوی میں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد 10,000 تک ہے، تو 10,000 تعداد ہے جو ریکارڈ میں ہے اور جن کے حالات کے بارے میں معلوم ہے۔ باقی ایک اور تفاصیل جو لاکھ سے زیادہ تک ہے صحابہ کی تعداد، ان کے بارے میں ریکارڈ نہیں ہے۔ طبقات صحابہ، طبقات کسے کہتے ہیں؟ طبقہ یعنی صحابہ میں درجات کے اعتبار سے کوئی اونچا ہے، کوئی بہت اونچا ہے، کوئی ان کے نیچے ہے، کوئی ان کے نیچے ہے، تو اس طرح جو منازل ہیں ان کے اور درجے ہیں ان کو متعین جو کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں طبقات۔ صحابہ کے کتنے طبقات ہیں؟ تو نبوت کے پورے 23 سالہ وقفے میں برابر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ ظاہر ہے تمام لوگ ایک درجے کے نہیں ہو سکتے۔ تفاضل صحابہ کے سلسلے میں خود قرآن کریم میں ذکر ہے، رسول پاک کا کلام بھی اس بارے میں شاہد ہے۔ ظاہر ہے سبقت الاسلام، شدائد کو برداشت کرنا، مہاجرت، نصرت، اللہ کے عطا کردہ مواہب، شخصی مکتسبات، تقدم تاخر، جامع شانی، قربانیاں، سب درجات کو گھٹانے بڑھانے میں مؤثر ہو سکتی ہیں۔ ذرے ذرے کا حساب لینے اور لکھنے والے رب کریم، رحمان، رحیم، حکیم کی عدل کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ تفاضل درجات و مراتب صحابہ طے پائیں۔ نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں یہ درجات علماء نے طے کیے ہیں اور صحابہ کے طبقات متعین کیے ہیں۔ علامہ ابن الاسیر جزری رحمہ اللہ وفات 606 ہجری میں ہوئی، رقم طراز ہیں۔ وَعَمَّا مَرَاتِبُ الصَّحَابَةِ فَعَلَى الْإِجْمَالِ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنصَارِ وَأَمَّا عَلَى التَّفْصِيلِ فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْأَنصَارِ أَفْضَلُ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مُتَأَخِّرِ الْمُهَاجِرِينَ وَإِنَّمَا سَبَاقُ الْمُهَاجِرِينَ أَفْضَلُ مِنْ سَبَاقِ الْأَنصَارِ ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَوَافِقُونَ فربما متأخر في الإسلام أفضل من متقدم عليه عمر بن الخطاب وبلال بن رباح وقد ذكر العلماء للصحابة ترتيبا على الطبقات۔ جامع الاصول جلد نمبر 12 صفحہ 119۔
ترجمہ: مراتب صحابہ کے سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ اجمالی طور پر مہاجرین کو انصار پر فضیلت حاصل ہے، اور تفصیلی وضاحت یہ ہے کہ انصار کی جماعت کو متأخرین مہاجرین کی جماعت پر فضیلت حاصل ہے، اور سابقین اولین مہاجرین کو سابقین اولین انصار پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد صحابہ باہم متفاوت ہیں، بعض متأخر فی الاسلام کو متقدم فی الاسلام پر فضیلت حاصل ہے، جیسے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہما۔ علماء نے صحابہ کی ترتیب مراتب کو طبقات کی صورت میں بیان کیا ہے۔ علامہ احمد محمد شاکر وفات 1958 طبقات کے سلسلے میں رقم تراز ہیں: اختلفوا فی طبقات صحابتی فجعلها بعضهم 5 طبقات وعلیہ عمل بن سعد فی کتابہ وجعلها الحاکم 12 طبقة وزاد بعضهم اکثر من ذلك والمشهور ما ذهب الیہ الحاکم۔ ترجمہ: طبقات صحابہ کے متعلق لوگوں کا اختلاف ہے، بعض نے ان کے 5 طبقات قرار دیے ہیں۔ ابن سعد کا اپنی کتاب میں اسی پر عمل ہے۔ حاکم نے صحابہ کے 12 طبقات قرار دیے ہیں، اور بعض لوگوں نے ان کی اس سے زیادہ طے کیے ہیں، مگر مشہور وہی ہے جس کی طرف حاکم کا رجحان ہے۔ ابن سعد جن کی وفات 230 ہجری میں ہوئی، انہوں نے صحابہ کو 5 طبقات میں اس طرح تقسیم کیا ہے: نمبر 1، وہ لوگ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا تھا، جیسے خلفائے اربعہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے سوا دیگر اصحاب کرام رضی اللہ عنہم، اور وہ مہاجرین و انصار جو بدر میں شریک ہوئے۔ نمبر 2، قدیم الاسلام صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے اور جو لوگ احد میں شریک ہوئے۔ نمبر 3، وہ لوگ جنہوں نے بدر کے بعد اور فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا۔ نمبر 4، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے۔ نمبر 5، وہ صحابہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت چھوٹے تھے، جیسے حسن، حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس۔ طبقات الکبریٰ جلد 2 صفحہ 6 میں ان طبقات کا ذکر کیا ہے۔ امام حاکم نے صحابہ کے 12 طبقات ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے طبقہ یعنی اول درجے کے لوگ، سابقین اولین جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا، جیسے عشرہ مبشرہ وغیرہ۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء جلد 1 صفحہ 144 سے 145 میں 52 سابقین اولین کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ لوگ جو پہلے طبقے میں سب سے اونچے درجے کے ہیں، اس میں 52 صحابہ ہیں جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا، اسی میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ ان سابقین اولین میں حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کا نام ہے۔ ان کی شجاعت اور حقی طاقت بن جانے کے سبب ان سابقین اولین میں 8 صحابیات ہیں، یعنی اس میں 50 صحابہ ہیں اور 8 صحابیات ہیں طبقہ اولا میں۔ نمبر 2، اصحاب دار الندوہ، وذلك ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لما اسلم واظہر اسلامہ حمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى دار الندوہ وبایعہ جماعت من اہل مکہ۔ دار الندوہ کے اصحاب، اس کی وضاحت یوں ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار الندوہ لائے گئے۔ وہاں گئے تو مکہ کے باشندوں کی ایک جماعت نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نمبر 3، حبشہ کے مہاجرین صحابہ، المہاجرۃ الی الحبشہ۔ نمبر 4، وہ صحابہ کرام جنہوں نے عقبہ کے پاس آپ سے بیعت کی۔ نمبر 5، اصحاب العقبۃ الثانیہ واکثرهم من الانصار رضی اللہ عنہم۔ عقبہ ثانیہ کے بعد کے اصحاب، ان کی اکثریت انصار رضی اللہ عنہم کی ہے۔ نمبر 6، اول المہاجرین الذین وصلوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بقباء قبل ان يدخل المدینہ وابن المسجد۔ وہ مہاجر رسول پاک کی قباء میں موجودگی کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے اور مسجد بنانے سے پہلے آپ سے ملے۔ نمبر 7، اہل بدر الذین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہم لعل اللہ عز وجل قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اہل بدر صحابہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ عز وجل نے اہل بدر کو جان لیا اور فرما دیا ہے تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس نے آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین کا مطلب بتایا ہے، بدر میں شریک ہونے والے اور شریک نہ ہونے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بدر میں 313 صحابہ کرام شریک ہوئے، 81 قریشی یا 60 سے کچھ زیادہ مہاجر اور 240 سے کچھ زیادہ انصاری۔ 8واں طبقہ المہاجرۃ الذین حاجروا بین بدر والحدیبیہ، وہ مہاجر صحابہ جنہوں نے بدر اور حدیبیہ کے واقعات کے درمیان مدینہ کے لیے ہجرت کی۔ نمبر 9، اہل بیت الرضوان الذین انزل اللہ تعالی فیہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرۃ وکانت بیعۃ الرضوان بالحدیبیہ لما صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلہ عن العمرۃ وصالح کفار قریش علی ان یعتمر من العام المقبل والحدیبیۃ بئر وکانت الشجرۃ بالقرب من البئر ثم ان الشجرۃ فقدت بعد ذلك فلم توجد۔ اصحاب بیت الرضوان جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمان اتارا، اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ سے روک دیا گیا تھا، بیت الرضوان حدیبیہ کے پاس ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ سے روک دیا گیا تھا۔ آپ نے کفار قریش سے اس بات پر مصالحت کی تھی کہ آپ اگلے سال عمرہ کریں
حدیبیہ کوئی کا نام تھا اور ان کے نزدیک درخت تھا، بعد میں درخت وجود نہیں رہا۔ المہاجرۃ بین الحدیبیۃ والفتح منہم خالد بن الولید وعمر بن العاص وابو ہریرۃ وغیرہم وفیہم کثرہ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما غنم خیبر قصدوہ من کل ناحیۃ مہاجرین وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتیہم۔ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کے مہاجرین، ان میں خالد بن ولید، عمرو بن عاص، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ہیں، ان کی کثیر تعداد ہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو غنیمت میں حاصل کر لیا تو ہر طرف سے لوگ ہجرت کر کے آپ کے پاس آنے لگے اور رسول پاک نے انہیں عطیے دیے۔ 11واں طبقہ ہم الذین اسلموا یوم الفتح وهم جماعۃ من قریش منهم من اسلم طائعا ومنهم من اتقى السیف ثم تغیروا واللہ عز وجل عالم بما اضمروا واعتقدوا۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا اور وہ جماعت قریش تھی، کچھ نے فرما بردار بن کے اسلام قبول کیا اور ان میں ایسے بھی تھے جو تلوار سے ڈر گئے پھر بدل گئے۔ اللہ عز و جل کو ان کی ضمیر و اعتقاد سے پوری طرح آگاہی ہے۔ نمبر 12 صبیان و اطفال راؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وفی حجۃ الوداع وغیرہ وعدادهم فی الصحابہ معرفت علوم الحدیث، امام حاکم نساپوری، صفحہ 22-24۔ وہ بچے اور لڑکے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن اور حجۃ الوداع اور دیگر مناسبات میں دیکھا، ان سب کا شمار صحابہ میں ہوگا۔ تو یہ حاکم نے جو 12 طبقے صحابہ کے بنائے ہیں ان کی یہ تفصیل تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔